السلام علیکم خواتین حضرات. جناب, عورت اس کائنات کی خوبصورت تخلیق ہے جسے حسن و جمال سے نوازا گیا اور پھر اس کے حسن و جمال کو سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا اور یہ اصول بتایا گیا کہ تا قیامت یہ کاربند رہے گا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم اس اصول کو بھول گئے. ہم عورت کی پاکیزگی اور اس کی سادگی کے در پہ ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ عورت ہمیں بہت ماڈریٹ شکل میں نظر آئے جس میں اس کی سادگی اور پاکیزگی ختم ہو جائے. خاص طور پر اسلام کو ناپسند کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ اس کے پیچھے ہو گئیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں رہنے والی خواتین خود کو ستر پوشی کے قوانین کے مطابق ڈھال کر جب باہر نکلتی ہیں گھر سے تو ان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں. اور خاص طور پر آج حجاب ڈے منانے کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی ہے, یہ سب باتوں کو جاننے کے لیے آج ہم نے اپنا پروگرام پلان کیا اور ان سوالوں کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے کہ حجاب دراصل ہے کیا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اس دن کو منانے کی خاص طور پر کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور ہم کن راستوں پر چلنا چاہ رہے تھے, کن راستوں پر ہمیں چلایا جا رہا ہے, ہمیں کن عجیب و غریب قسم کے مسائل میں الجھایا جا رہا ہے. اسلام سے اتنے خوفزدہ لوگ کیوں ہیں یورپ اور امریکہ کے, یہ سب باتوں کے جواب لوں گی اپنے پینلسٹ سے. اور ہمارا پروگرام ہے آج حجاب اسلامی تشخص. جی, میرے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل ہوں گی 3 خواتین جو کہ بہت نامور خواتین ہیں پاکستان کی. پہلے تعارف اور اس کے بعد یقیناً ڈسکشن کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں شمسہ علی صاحبہ جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کی اور تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹری ہیں ویمن ونگ کی, ان کی اسپوکس پرسن ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے انٹرنیشنل سیمینارز میں شرکت کر چکی ہیں. السلام علیکم جی. بہت شکریہ شمسہ جی, بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سائمہ شبیر صاحبہ جو کہ ویمن کمیشن کی ممبر ہیں, شعبہ خدمت خلق لاہور کی انچارج جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں سائمہ, اور آپ کے ساتھ یقیناً گفتگو کے دوران میں بہت ہمیں لطف آئے گا کہ ہم جان پائیں گے کہ حجاب دراصل ہے کیا انشاءاللہ. جی, ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زرفشاں فرحین جو کہ انچارج قرآن انسٹیٹیوٹ لاہور سے ہیں اور لاہور میں جو 4 برانچز ہیں ان کی انچارج ہیں, جماعت اسلامی کے تحت ویمن کمیشن کے ساتھ وابستہ ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. تو شمسہ جی, میرا آپ سے پہلا سوال ہوگا پروگرام میں کہ حجاب ڈے کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی, جیسا کہ میں نے پروگرام کی اوپننگ میں بھی کہا کہ ہم کن مسائل میں الجھ گئے یا ہمیں الجھایا گیا. حجاب ڈے ہے کیا اور کیوں ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہمیں اس کی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو سارا حجاب ڈے یہ 2004 میں غالباً, جیسے آپ بہتر سمجھتی ہیں, اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا. یہ الازہر یونیورسٹی کے وہاں پہ اپنا تھے پروفیسر تھے یا وہاں پہ جو جی بالکل تھے, انہوں نے یہ یوسف قرضاوی صاحب, علامہ یوسف قرضاوی صاحب. اس سے پہلے آپ جیسے جانتے ہیں کہ پورے یورپ ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو, جو بھی جب سب جگہ پہ خواتین اپنے آپ کو کور کرتی تھی جیسا وہ چاہتی تھی, دیکھیں, اور کبھی اس چیز پہ ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہوا تھا. لیکن اچانک یہ جب سے یہ کچھ یہ اسلاموفوبیا, جس طرح انہوں نے پہلے ایک بہت بڑا کمیونزم کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا, ویسٹ نے ایک اسلام کو ٹارگٹ کیا ہوا جی, تو انہوں نے یہ ایک ایسا یہ بغیر وجہ کے ایک یہ شروع کر دیا ٹارگٹ کرنا. اور فرانس نے 2003 میں غالباً انہوں نے یہ بین کر دیا کہ جو خواتین جو ہیں وہ حجاب لیتی ہیں, اگر مسلم خواتین حجاب لیتی ہیں تو ان کو بین کر دیا حجاب جی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ کافی چالو تھا, کافی پروٹیسٹ بھی ہوئیں, اور لیکن وہ ویسٹ والے جیسے ایک چیز پہ اٹک نہیں جاتے کیونکہ یہ جتنا بھی اپنے آپ کو لبرل سوچ کا مالک سمجھیں یا اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں یا بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھیں, میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کچھ کسی طرح کا بھی علم ہے کہ انسانی حقوق جو اصل میں کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح انسان جو ہے ہر ایک کو ایک ہی درجے کا, کیونکہ اپنے آپ کو یہ کچھ ایسا یہ افسوسناک بات ہے کہ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سپر پاورز ہیں تو اپنے آپ کے جو جن کو یہ اسلامی جن کو یہ انسانی حقوق سمجھتے ہیں انہی پہ بس یہ کاربند ہوتے ہیں. باقی جو دوسرے جو مذاہب ہیں یا خاص طور پہ وہ مذہب یا وہ سوسائٹیز جن سے ان کو خطرہ ہو کہ بھی یہ ہمارے سے آگے بڑھ جائیں گے یا یہ بہت اچھے طریقے سے آگے جا سکتے ہیں, ان کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, اسی سلسلے میں یہ جب یہ ایک سارا شروع ہوا سلسلہ تو اس کے بعد ایک بہت ہی بدقسمت قسم کا اور بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. جرمن ایک کورٹ میں ایک خاتون تھی مصری, ان کو اسی حجاب کے سلسلے میں مروہ شربینی, ان کو لے جایا گیا تھا اور وہاں پہ کورٹ کے اندر ہی ان کو قتل کر دیا گیا.
اب دیکھیں ہمارا تو یہاں پہ یہ کوئی میں نہیں کہتی ہر معاشرے میں مسئلے ہیں, ہمارے بھی بہت مسائل ہیں, لیکن اگر کوئی سچی جھوٹی بھی یہاں پہ کوئی ویڈیو بن جائے تو پورا ویسٹ جو ہے نا وہ سر پہ اٹھا لے, واویلا عجیب طرح کا مچ جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس طرح سے ہیں, اور جی ان کو تو کوئی جو ہے انسانی حقوق کا پتہ ہی نہیں, اور یہ کسی قسم کا ان کا لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ ہے, اور بہت اسلام کے نام سے اس کو اٹھا لیتے ہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے اس چیز کا دور دور سے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن وہاں پہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کے باوجود انہوں نے اس کا کوئی کسی قسم کا ہمیں نظر نہیں آیا کوئی ویسٹ میں کوئی واویلا ہوا ہو کہ کتنا ظلم ہوا ایک خاتون کے ساتھ. کہ اس کا حق ہے وہ اپنے آپ کو جس طرح اپنا لباس پہننا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے وہ اس کے مطابق پہنے. ٹھیک, تو اس پہ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اس ضرورت محسوس ہوئی. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا تو بلکہ وہ ایک شاید موقع مل جاتا ہے, اسی جو سیکشن آف دا سوسائٹی ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. میں تو یہ سمجھتی سائمہ اسی پوائنٹ کے ساتھ میں شمسہ علی صاحبہ کی اسی پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کی طرف سوئچ اوور کروں گی. انہوں نے کہا کہ جس بات پر زیادہ کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے, جس غلط بات پر جس کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے وہ زیادہ دلیری کے ساتھ زیادہ پاور کے ساتھ وہ ابھرتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہوا ویسٹ میں؟ جی بالکل ہوا, اور اسپیشلی 9/11 کے بعد جو اسلام کے خلاف ایک پوری کیمپین چلائی گئی اور اسلام کے بہت سارے قوانین کو دہشت گردی کی علامت بنایا گیا, اس میں سے ایک حجاب بھی تھا. جس طرح سے شمسہ جی نے بات کی کہ وہ جو مروہ شربینی تھی ان کو جس طرح شہید کیا گیا, تو اس کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک لہر دوڑ گئی اور ان کے خلاف پروٹیسٹ بھی ہوئے, اور اس کے بعد یہ مولانا یوسف القرضاوی صاحب نے جو ہے وہ یوم حجاب کے لیے باقاعدہ پلان کر کے جو ہے وہ عالمی یوم حجاب 4 ستمبر کو جو ہے وہ طے کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ حجاب جو ہے وہ الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہو گیا ہے, اور اب وہ عورتیں اور بچیاں جو کہ ابھی اس کے بارے میں اتنی ان کے اندر جو ہے وہ ایکنالجمنٹ نہیں تھی, وہ بھی اس پر جاننے پہ مجبور ہو گئی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کے بارے میں شہید کر دی گئی. بالکل, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجاب کے حوالے سے جو اسلام کی پہلی خاتون شہید ہیں وہ مروہ ہیں. بالکل بالکل. اچھا زرخشاں, آپ مجھے بتائیے کہ جب کسی چیز کو روکا جاتا ہے تو وہ اب اس سے زیادہ فورس کے ساتھ, ایکسٹرا فورس کے ساتھ وہ چیز باہر آتی ہے. کچھ وہ ریئیکشن ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس کام کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ وہ ناپسندیدگی ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اس کام کو کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ زیادہ یورپ کی اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ جو ریئیکشن ہے وہ ہے, یا اسلام پسند قوتوں کا ایک اتحاد ہے, ایک یونٹی ہے ان کی؟ دیکھیے, ابتدا تو اسلام کے خلاف جو عناصر ہیں جی ان کی طرف سے ہوئی. ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے ایشو بنایا اس چیز کو اور پھر اپنی ساری قوت کھپا دی کہ کسی طریقے سے مسلم عورت کے حجاب کو اتروا دیا جائے. جی, لیکن قرآن خود اس بات کا شاہد ہے, واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ کفر کی طاقت نے جب بھی کبھی اپنی کوئی چال چلی ہے, اللہ کی تدبیر سے وہ چال ان پر الٹ گئی ہے. اب ہوا تو یہ کہ اس حجاب کو رد کیا گیا ان کی سوسائٹی کی طرف سے, اس پر بین لگایا گیا. لیکن جیسے ابھی میری بہن بتا بھی رہی تھیں کہ اس ایشو کے اٹھنے کے بعد لوگوں میں زیادہ اویئرنیس بڑھی, اتنی زیادہ بڑھی کہ آج اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ویسٹ میں جس تیزی کے ساتھ حجاب کو قبول کیا جا رہا ہے, اور وہ غیر مسلم خواتین جو اسلام کے بارے میں شاید بالکل کچھ نہیں جانتی تھیں, محض حجاب کو عورت کا سب سے بڑا پروٹیکشن سمجھتے ہوئے, اس کو سب سے بڑا تحفظ سمجھتے ہوئے اختیار کر رہی ہیں. جی, یعنی ایک عالمی سطح پہ یہ پھر ہمیں تیزی کے ساتھ لہر اٹھتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ آج پوری ہی عالمی سطح پر ایک خاتون یا ایک لڑکی اپنی فیلڈ میں جہاں جس طرح سے بھی اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہے, حجاب کے ساتھ زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر اس میدان میں وہ اپنی مہارت کو آزما بھی رہی ہے اور کامیاب بھی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو ہمارے حق میں جاتی ہے کہ حجاب اصل میں ایشو نہیں تھا, اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہ ہم سے خوفزدہ ہیں, ہم سے خوفزدہ ہیں. ٹھیک, اچھا ہم سے خوفزدہ تو ہیں, لیکن حجاب کی جب بات آتی ہے تو ستر پوشی کا جو ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں ننس جو ہیں مکمل ستر پوشی کے ساتھ وہ باہر آتی ہیں, اور ان میں ہم لوگ بھی ان کو بہت رسپیکٹیبل سمجھتے ہیں, جبکہ وہ ہماری اس ستر پوشی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو وہی بات ہے نا کہ یہ میں نے بتایا نا کہ ان کے اپنے لیے کچھ اور انسانی حقوق کے سٹینڈرڈ اور ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں ان کی یہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ ایون یہ جو جنگ ہے یہ ٹیرر کے خلاف ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ان کی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اب ان کا آپ دیکھیں امریکہ میں پورا ایک بیلٹ ہے جو کہلاتی ہے بائبل بیلٹ, جو کہ لوگ بہت زیادہ وہاں ریلیجن پہ اور بہت خود کہتے ہیں کہ جی بائبل بیلٹ, اور بڑے لوگ ہی یہاں پہ کنزرویٹو ہیں اور وہ ریلیجس ہیں. تو اس میں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کا. اور یہ اسی طرح جیسے آپ نے ننس کی بات بتائی, ہم نے یہاں پہ ہمارے یہاں میں خود ایک مشنری اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں, تو وہاں پہ ننس تھی اور ہمیں ان کو اتنی عزت سے دیکھتے تھے, اور کبھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اس طرح کے عجیب و غریب کپڑے پہن کے کیوں پھرتی ہیں, اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں. اور اسلام تو ہے اس طرح کا دین ہے کہ وہ تو کبھی جبر یا اس طرح سے ہم نے تو کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اپنا کام وہ کر بھی رہی ہیں, اور انہوں نے کیا اور بڑا تعلیم کی طرف ہوتی راغب. تو یہ ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے کسی کا, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ان کو یہ ان کی ایک بہت تنگ, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا اسلام سے کینے کی یہ خاص ان کا یہ ذہنیت تھی. اب آپ دیکھیں کہ ڈریس کوڈ ان کے آفس کے ڈریس کوڈ بھی ہوتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں باہر یورپ میں, آپ دیکھیں کہ آفس میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہاں تک بازو پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے کالرز ہوتے ہیں باقاعدہ, اس کے بغیر وہ آفس میں نہیں جا سکتے. تو کوئی اس چیز کو کوشچن نہیں کرتا کہ لو جی میرا تو رائٹ ہے, میں جیسا مرضی دفتر میں جاؤں. تو وہاں تو سب کچھ جائز ہے. تو اگر ایک خاتون ہے یا ایک خواتین ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر مذہب میں کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا, ماڈسٹی, ایون آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو لوگ سر کور کرنا, کیونکہ اتنا بڑا عجوبہ تو تھا نہیں, لیکن ان کی جو دل میں جو دشمنی تھی نا, اسلام دشمنی اور اسلام کا خوف, اسلام کی ان چیزوں کو اٹھا کے, اور ہم شاید یہ کام کریں گے تو بہت زیادہ کوئی یہاں پہ یہ اسلام جو ہے اس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی. میں نے جیسے آپ کو کہا, انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ واللہ خیر الماکرین, کہ جب آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے کئی وہ بندوبست کرتا ہے کہ آپ کر یہ رہے ہوتے ہیں نقصان, اور وہی اگلے کی طاقت بن جاتا ہے. بالکل صحیح. تو وہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک انہوں نے مکروہ قسم کا کام ہے, اور ابھی بھی وہ اس طرح کی باتیں ہم ان کی طرف سے سنتے ہیں. اور یہ اس کو جتنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کسی کو رائٹ ہے کہ جس طرح وہ ایک ماڈسٹلی ڈریس اپ ہونا چاہتا ہے, اس کا حق ہے, اس کا تشخص ہے. ٹھیک. لیکن جب ہم سائمہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بھی اب بہت کچھ تبدیل ہو گیا. ستر پوشی کے لحاظ سے, اسلامی اصولوں کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کے حوالے سے, اسلامی اصولوں کے مطابق ڈریس اپ ہونے کے حوالے سے, ہم اپنے مسلم گھروں میں بھی, اپنے قریبی لوگوں میں بھی ایسے ڈریس اپ ہوتے ہوئے خواتین کو دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ مغرب میں بھی ویسے ڈریس اپ نہیں ہوا جاتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کسی حد تک ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہیں ان اصولوں سے, اسلام کے اصولوں سے, جو ہماری زندگی کے بنیادی اصول تھے. جی بالکل, اس میں بھی بہت سارے عوامل کار فرما ہیں, اور اس میں سے سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بیرونی ان کی ثقافتی جو یلغار ہے وہ بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ہماری جو یوتھ ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ان کے جن چیزوں سے جو ہے اخلاقی گراوٹیں پیدا ہوئیں اور جن مسائل کا ویسٹ شکار تھا, وہ ساری گراوٹیں اب انہوں نے ہمیں امپورٹ کر دی ہیں, یہاں پہ ایکسپورٹ کر دی ہیں. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو ہمارے اپنے گھروں کی بچیاں وہ بجائے اس کے کہ اسلامی اقدار کو جو ہے وہ اپنی عزت اور شرف کا باعث سمجھتی ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ویسٹ کو کاپی کرنا شروع کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سونیا گاندھی نے ہمارے بارے میں ایک کامنٹ کیا تھا, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ بیٹل فیلڈز میں تو نہیں ہرا سکے, لیکن ہم ان کو ثقافت کے ذریعے سے جو ہے وہ ہرا دیں گے. تو ہوا یہی کہ ہم جو ہے وہ بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارا کچھ میڈیا بھی اور کچھ اس میں جو ہے باقی تعلیمی اداروں میں بھی, اور اس طریقے سے اسلامی اقدار کی نفی کرتے ہوئے اور بیرونی یلغار جو ہو گئی, اس کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اور وہ جو ہے وہ اس کا شکار ہوتی چلی گئی. اس میں والدین کی ذمہ داری بھی بہت بڑھ کر ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دوبارہ سے اسلامی اقدار سے جو ہے وہ روشناس کرائیں, اور بہرحال ہمیں دوبارہ سے اپنی قرآن و سنت کی طرف بھی واپس آنا ہوگا. بالکل صحیح. لیکن ذرافشاں یہ بتائیے کہ والدین اسلامی اقدار کو گھروں میں روشناس کروائیں, لیکن والدین جو سبق بھول چکے ہیں ان کو کون یاد کروائے گا؟ ہمارے ہاں سب سے زیادہ طاقتور یا پاورفل جو ہاتھ ہے وہ حکمرانوں کا ہوتا ہے. ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے, تعلیمی اداروں کے ذریعے یا تعلیمی نصاب کے ذریعے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. جی. اور اس سوسائٹی کے اندر پھر والدین بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک. ہم اپنی ہسٹری سے روشناس کروائیں,
ہم اپنے صحابہ اکرام صحابیات کی زندگی اور سنت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہم جتنا زیادہ پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی والدین بھی اس سے بہرہ مند ہوں گے. میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ بہت کم ماؤں کو حیا یا حجاب کے حوالے سے وہ واقعہ پتہ ہوگا جو تاریخ میں ہمارے لیے ایک بہت ہی روشن مثال ہے. ہم پڑھتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے. جنگ ہوتی ہے اور کئی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. ایک صحابیہ جن کے 8 بیٹے اس جنگ میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر گئے تھے, اور ان صحابیہ کا جب اس میدان میں آنا ہوتا ہے جہاں بیٹوں کی شہادت کے بعد جس خاکی موجود ہیں تو وہاں وہ پوری مکمل باحجاب ہو کر آتی ہیں. تو لوگ بڑی حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی صدمے کی بات سن کے, کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے ایک ماں کے لیے بیٹے کی شہادت. کجا یہ ایک بیٹا بلکہ جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب جامع شہادت پوری نسل جو ہے وہ انہوں نے قربان کر جی بالکل. اور آپ ان کا جواب تاریخ میں بہت ہی زیادہ میرے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے. لیکن بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں کتنی ماؤں کو پتہ ہے کہ وہ خاتون صحابیہ جواب دیتی ہیں میرے بیٹے شہید ہوئے ہیں لیکن میری حیا باقی ہے. وہ شہید نہیں ہوئی ہے, وہ نہیں میری زندگی سے گئی ہے. تو آج وہ حیا, وہ شرم, وہ یا حجاب کی اہمیت, قرآنی احکامات کی اہمیت, اور جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ویسٹ کے کلچر کی جو یلغار ہے اس نے بھی ہمارے اذہان کو ٹریپ کیا, ہماری جنریشن کو ٹریپ کیا. وہی مجھے یہ لگتا ہے, یا میڈیا بھی جیسے اس کے ہاتھوں ٹریپ ہوا, وہی مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن سے دوری اور قرآن کی صحیح تعلیم, اس کے احکامات کی صحیح اپلیکیشن کس طرح ہونی ہے, انٹرپریٹیشن کیسے ہونی ہے, اس کو نہ سمجھنا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے آج ہمارے ہاں حجاب کی اہمیت یا اس سے دوری کی. یا جیسے آپ نے والدین کی بات رکھی کہ آج ہم ایک ماں کو دیکھتے ہیں اور ایک بچی جو ہے وہ یا تو اپنی ماں کو فالو کرتی ہے, اپنے استاد کو فالو کرتی ہے. اب اگر وہ ماں کو ہی باحجاب نہیں دیکھے گی یا اس کی ٹیچر ہی باحجاب نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے لیے آئیڈیل نہیں چیز بن سکتی نا, چاہے باہر سے اس کو کوئی کتنا ہی زیادہ زور لگائے. ٹھیک. شمسہ جی ایک بات جاننی ہے مجھے آپ سے کہ ہم سمجھتے ہیں بار بار بات ہوتی ہے کہ ماں کو ایسا ہونا چاہیے, رول ماڈل ہونا چاہیے, لیکن یہاں ہم بات کرتے ہوئے باپ کے رول کو بھول جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کے حجاب کے حوالے سے, اسلامی اصولوں کے حوالے سے ہمیں عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو کس قدر کنونس کرنے کی ضرورت ہے, مرد کو کس قدر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا آپ نے ایک پرٹیننٹ کویسچن پوچھا. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسلامی معاشرہ, تو ابھی ایک ہمارا تو میں کہتی ہوں کہ اسلام کی جو میراث ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی دعا, باقی پیغمبروں کی دعا آپ دیکھ لیں, ان کی دعا کیا کہ ربی زدنی علما. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس حوالے سے ہمارا معاشرہ کوئی اسلامی معاشرہ ہے؟ ہمارے جو یہاں پہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کی ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں؟ آپ عورتوں کی بات کرتی ہیں, مردوں کی ایجوکیشن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کسی حساب سے ہمارا معاشرہ آپ اس کو اسلامی معاشرہ کہہ سکتی ہیں؟ میرے تو بہت سارے کویسچنز ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت ٹائم ملا اور ہم کافی معاشرے میں کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی اور پرکھنے کی. مجھے آپ بتائیں کہ غربت کا کیا حال ہے؟ اور یہ ایک میرا خیال میں کوئی بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک سینگ ہے, یہ کہاوت ہے کہ جب غربت ایک دروازے سے اندر آتی ہے تو جو مذہب ہے وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی, جہاں غربت ہے, آپ جا کے گاؤں میں دیکھیں کہ کوئی وہاں پہ کیا باتھ روم ہے لوگوں کے پاس, خواتین کے پاس. دیکھیں حجاب کی میں سمجھتی ہوں کہ حجاب اور ماڈسٹی سے بڑا کوئی نعمت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کی فیسلٹیز کیا ہیں آپ مجھے بتائیں. جیسے انہوں نے کہا کہ حکومت کا, بالکل حکومت کا یہ ضروری ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو جو خواتین کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے, اگر وہ دیا جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ میرے سے کس وقت بشک اس پہ بیٹھ کے بات بھی کر لیں کہ آدھا جو جائیداد پاکستان کی ہے وہ خواتین کی ہوگی. جب خواتین کے پاس جائیداد ہوگی وہ سب سے پہلے خود پڑھیں گی, وہ خود پڑھیں گی, اپنے بچوں کو پڑھائیں گی. اگر ایک آپ ماں کو مضبوط کریں گے, آپ بالکل صحیح باپ کی بات کرتے ہیں, لیکن اسلام نے ماں کو اپاہج نہیں بنایا, ہم نے اس کو اپاہج بنا دیا. ٹھیک, یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ اگر ایک آپ عورت کو پڑھا دیتے ہیں تو پورا خاندان پڑھتا ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ بالکل حجاب اور ایک جو اپنی سطر پوشی ہے وہ ایک
یعنی کہ عورتوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, مردوں کے لیے بھی. آپ بالکل, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں عورت کی ستر پوشی کی, تو مرد کا ستر پوشی کے مطابق کیا اسلامی قوانین کیا جی ہیں؟ بالکل, اسلام میں تو جہاں پر جو ہے وہ نظریں نیچے کرنے کا غض بصر کا حکم ہے, وہاں مردوں کے لیے حکم پہلے ہے اور عورتوں کے لیے بعد میں. بلکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو نگاہ ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو مسئلہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اگر ہم اس کے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بات وہی مخلوط محافل کی اور مخلوط محفلوں کی آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم نے مردوں کے لیے بھی جو ہے جو معاشرہ ہے وہ ایک مخلوط کر کے رکھ دیا ہے. اب اگر یونیورسٹیز ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں بھی بچے اور بچیاں جب اکٹھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں جب ستر و حجاب کا کوئی خیال رکھا بھی نہیں جا رہا, تو آپ جو ہے وہ جو فطرت ہے ایک انسان کی اس کے بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں. اب آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پر ایک بل پاس کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کالجز میں جو ہے وہ کانسرٹس یا اس طرح کی مخلوط محافل نہیں منعقد کی جائیں گی, تو کیسے اس کا ریئیکشن ہوا اور کیسے واویلا مچایا گیا اور کس طریقے سے اس کو اسی وقت ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو بات یہ ہے کہ وہ تمام عناصر جس کے ذریعے سے یہ تمام فحاشی یا تمام عنصر جو پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے بلا شبہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ پارٹ پلے کرتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ میں کچھ عرصہ پہلے جب ایران گئی تھی تو وہاں پر ان کے اسٹیٹ کا لا ہے کہ آپ نے حجاب لینا ہے. اب ان کے یہاں جو حجاب ہے وہ ہیڈ کورنگ ہے, تو ان کے یہاں وہ مسٹ ہے. وہاں پر ہر بچہ, چھوٹی بچی سے لے کے بڑی خاتون تک سب حجاب کرتی ہیں, اور وہاں پر اسٹیٹ لا ہے یہ. تو لہٰذا جب اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بات آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن درفشاں اسی بات سے آگے سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ ایران کی انہوں نے بات کی. ایران کا جب ہم 79-80s کا ہم ایران دیکھتے ہیں تو ایسا ایران نہیں تھا, شاہ کے دور کا تھا نا, وہ ایسا ایران نہیں تھا. اسٹیٹ لاز کچھ اور تھے, اسٹیٹ لاز تبدیل ہوئے. کیا ہمارے ملک میں بھی ایسے اسٹیٹ لاز تبدیل ہونے کی اور انقلاب کی ضرورت ہے؟ بالکل ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بالکل ضرورت ہے اور امید بھی ہے. دیکھیے قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اسلام غالب ہو کر رہے گا. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کی طاقتیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتی ہیں, لیکن اللہ اپنا نور غالب کر کے رہے گا, چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو میری پیاری بہن, ہم کیوں نا امید ہوں, انشاءاللہ ہمارے یہاں اسلامی انقلاب آئے گا. اور میں پاکستان کی آپ بات کرتی ہیں, میں عالمی سطح پہ یہ بات کرتی ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے لگتا ہے یہ یورپ سے ہوا نکلے گی انشاءاللہ, اور نکل چکی ہے, بالکل نکل چکی ہے, کیونکہ وہاں بچے بچیاں نوجوان نسل جو قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے مسلمان شعوری طور پر ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں. میں اس بات کو, ہاں ہم لوگ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں, ہم نے اس کو آپٹ نہیں کیا ہے. جو آپٹ کریں تبدیلی بھی وہی لائیں گے. وہ تو ہر بات میں پوچھتے ہیں کہ is it in the book, اور اگر if it is in the book تو وہ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, ایک بات اور میں سائمہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بے پردہ خواتین تو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی, جبکہ یہ خوشبو ہزاروں میل دور سے سونگ سکیں گی. تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گی کہ اس قدر دور سے اگر آ رہی ہے تو پھر ہم کیسے اس خوشبو کو نہیں پا سکیں گے؟ ہم میں سے کچھ بہنیں کیوں نہیں پا سکیں گی؟ اس سوال کا جواب آپ سے لوں گی. اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کے لیے, اور بریک کے بعد اسی سوال کا جواب لیں گے ہم سائمہ سے. اسٹے ود اس.